نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمام طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہو اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں پر۔ محترم سامعین، ان قریب رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والا ہے۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پائیں اور پا کر کے اپنے رب کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ اسلاف کرام اس مہینہ کے پانے کے لیے اللہ سے 6 مہینہ پہلے ہی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان سے محروم نہ کرنا، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دینا، اللہم بلغنا من رمضان، اے اللہ مجھے رمضان تک ضرور پہنچانا، رمضان سے میری ملاقات ضرور کرانا، اللہ اس میں مجھے نیکیوں کا موقع ضرور دینا۔ یہ ہمارے اسلاف سلف صالحین اللہ سے رمضان کی سعادتیں مانگا کرتے تھے، اس مہینے میں جو خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے اس کو پانے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ اور 6 مہینے جب رمضان چلا جاتا تھا، اللہ سے جو نیک اعمال کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم تقبل منا، اللہ جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے، تو انشاءاللہ چند اعمال کی رہنمائی کی جائے گی جس کے ذریعہ سے ہم رمضان المبارک کا استقبال اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو مجھے حق اور صحیح بات کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ سب سے پہلا عمل جس کے تعلق سے اس سے پہلے خطبوں میں بھی آپ حضرات کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں نہیں پایا، یعنی آپ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کی حکمت سے بھی آپ حضرات کو آگاہ کیا گیا کہ روزہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی مقدس ترین عمل ہے، اور اس ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش کیے جائیں جب میں روزے سے رہوں۔ اللہ جب مقدس ترین عمل، محبوب ترین عمل دیکھے گا تو اللہ بہت خوش ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتلایا کہ لوگ ان مہینوں میں غفلت میں رہا کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برابر سن رہے ہیں، لیکن ہم غفلت کی نیند برابر سو رہے ہیں۔ ہمارے اعمال میں سدھار کی کوئی رمق نہیں دکھ رہی ہے، آخرت کا کوئی فکر ہمارے دلوں میں نہیں رہ گیا ہے، اللہ کے ہاں جانے کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کے تعلق سے اس کے نیکیوں کو حاصل کرنے کا کوئی شوق، کوئی حوصلہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں جاگتا ہے۔ یہ
باتیں اس بات کو درساتی ہیں کہ ایمان کے اعتبار سے ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں. ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اگر چاہتے ہیں کہ آنے والا رمضان ہمارے لیے خوشائند بنے، ہمارے لیے رحمت اور برکت بٹورنے کا ذریعہ بنے، تو اپنے آپ کو پہلے سے آگاہ کرنا ہوگا. بھائی ہمارے گھر کوئی مہمان جب آنے والا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ تیاری کرتے ہیں، گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، مہمان کو کہیں سے کوئی نہ خوشگواری نہ ہو. یہ تو اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ نے اس مہمان کو بھیجا ہے، اتنا معزز مہمان جو ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے آ رہا ہے، جہنم سے رہائی دلانے کے لیے آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کے رحمت کا امیدوار بنانے کے لیے آ رہا ہے. اس مہمان کے تعلق سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی ہی نہ دکھے تو یہ گویا کہ اس مہمان کی کوئی قدر ہمارے دل کے اندر نہیں ہے. تو اگر اس کی کوئی قدر ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی کوئی عظمت ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور اس مہینے میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کو پورا کر لینا چاہیے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کانا یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، رواہ البخاری و مسلم. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ پورے سال میں مجھے رمضان کے قضا روزوں کا موقع نہیں ملتا تھا مگر ماہ شعبان میں. اسی ماہ شعبان میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی میں قضا کیا کرتی تھی. تو یہ اس ناحیے سے بھی رمضان کی تیاری کا موقع ہے کہ ہم اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں. دوسری بات، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کی اہمیت کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے. صرف یہ نہ سوچیں کہ رمضان آ رہا ہے دکانیں سجا لی جائیں، کھانے پینے کا انتظام کر لیا جائے، اور کس ٹائم سونا ہے کس ٹائم جاگنا ہے اس کا اہتمام کریں. رمضان تو نیکیوں کو بٹورنے کا موقع ہے، اس لیے ہمارے دل میں اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ یہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، کتنا اہم مہینہ ہے، کتنا متبرک مہینہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہم تیار کریں، اس کی عظمت کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. رمضان المبارک کی قدر کا اندازہ آپ قرآن کریم کے انہی آیتوں سے لگا لیجئے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھیے سوالیہ لہجے میں اللہ رب العالمین دراصل بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. تمہیں کیا معلوم؟ یعنی مومنوں، مسلمانوں، اس مہینے کی قدر، اس کی اہمیت، اس کا اندازہ لگاؤ. اس لیے اللہ سوال کے لہجے میں فرما رہا ہے، انہوں نے کہہ دیتا کہ بہت اہم مہینہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ نے اس میں کتنے اجر و ثواب رکھے ہیں، اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے، اس مہینے کی کیا عظمت ہے، اس کا احساس مسلمانوں اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے آپ کے جو سوچ اور فکر کے دریچوں کو کھولنے کے بعد بات کو غور سے سنیے. اللہ رب العالمین آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایک رات کی بات ہو رہی، پورے مہینے کی بات نہیں. ایک رات کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو اس پورے مہینے کی کتنی قدر و منزلت ہوگی آپ اندازہ لگائیے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، ہم کتنی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانے کا احساس نہیں ہمارے دلوں کے اندر رہ گیا ہے. اس لیے ہم پر نیند غالب آ جاتی ہے، ہم پر دنیا کی چیزیں غالب آ جاتی ہیں، ہم پر بازاروں کی رونقیں غالب آ جاتی ہیں، ہمارے بیوی بچے ہمارے اوپر غالب آ جاتے ہیں، ہماری دیگر ضرورتیں ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں. ذرا سوچئے پھر
صحابہ کرام سلف صالحین کیوں 6 مہینہ پہلے سے بیدار ہو جاتے تھے؟ جانتے تھے کہ اس مہینے کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا قدر ہے، اس کا کیا منزلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، وہ اس چیز کو جانتے سمجھتے تھے۔ ہم نے بھلا دیا، گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج جو ہماری ذلت ہے، آج جو ہماری نکبت ہے، آج جو ہماری پستی ہے، اس کا راز بھی یہی ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال بتلانا یہ مقصود ہے کہ رمضان المبارک یہ بہت ہی اہمیت اور قدر و منزلت والا مہینہ ہے، جس کے ایک رات کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اور جانتے ہیں ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ دور دراز کے علاقوں سے 2 شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں ایک ساتھ اسلام لائے، دونوں ایک ساتھ اسلام لائے، اور ان دونوں میں سے ایک بہت ہی محنتی تھا اور بہت ہی عبادت گزار تھا۔ وہ محنتی شخص جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص جو تھا وہ اس کے 1 سال کے بعد 1 سال کا موقع پا کے پھر وہ بھی چل بسا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، پھر ایک شخص جنت کے اندر سے آتا ہے، اور یہ دونوں شخص بھی کھڑے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے یہ آخر میں جو 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے، یعنی جو شہادت کا درجہ پایا ہے اس کے بعد فوت ہوا ہے، اس کو وہ جنت میں بلا لیتا ہے، اور پھر کچھ اسنا کے بعد آتا ہے، پھر اس پہلے مرنے والے یعنی شہید کو بلاتا ہے، جنت میں لے جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بیدار ہوتا ہوں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں سب سے بیان کرتا ہوں، صحابہ کرام سے سب کو تعجب ہوتا ہے۔ یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، کون سی چیز ہے جس پر تم تعجب کر رہے ہو، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص جو بہت عبادت گزار اور شہادت کا رتبہ پا چکا ہے وہ جنت میں بعد میں جاتا ہے، اور یہ دوسرا شخص پہلے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک سوال پوچھتے ہیں ہم سے، یہ بتاؤ کیا یہ شخص 1 سال زندہ نہیں رہا اس کے شہادت کے بعد؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تو رہا۔ تو کیا 1 سال میں اس کو رمضان کا مہینہ نہیں ملا؟ الحمدللہ رمضان کا مہینہ بھی ملا۔ اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا کہ یہی ہے جو رمضان کا مہینہ پایا، سال بھر کی عبادت، اس نے رتبے میں اس شہید کے درجے سے بھی اس کو آگے بڑھا دیا۔ اب مومنوں ذرا سوچو کتنے رمضان ہم نے گنوا دیے ہیں، کتنے سال ایسے ہم گزار دیتے ہیں، کیا ہم بھی شہادت کے رتبے سے بلند درجہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ اور یہ مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کیوں پیش کی ہیں؟ تاکہ ہم بھی نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ قدر و منزلت کو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ مہینہ کتنا اہم ہے، نیکیوں کی کیا قیمت ہے، نیکیوں کی کیا اہمیت ہے، نیکیوں کے کیا فضائل و مقامات ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ رمضان کو بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہم نے سمجھ لیا، آئے گا ایک مہینہ، کچھ دن رنگ ڈھنگ دکھائیں گے، پھر غائب ہو جائیں گے، پھر عید میں عید کی نماز پڑھ لیں گے، پھر وہی پرانا رویہ۔ تو یہ رمضان یہ احساس دلانے کے لیے آ رہا ہے کہ مومنوں تمہارے ایک ایک پل کی بڑی قیمت ہے، اور اگر کسی کو رمضان کا مہینہ مل گیا ہے تو اس کو کہیں سے ضائع نہ جانے دے۔ آج ہی سے آپ پلان بنائیے کہ رمضان بھر ہم تراویح بھی مس نہیں کریں گے، کوئی روزہ مس نہیں کریں گے، کوئی نماز مس نہیں کریں گے، اور اسی طرح سے ہم نیکیوں کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیں گے۔ لیلۃ القدر میں شب بیداری کریں گے، اور آج ہی سے پلان بنائیے کہ انشاءاللہ اس رمضان ہم اعتکاف بھی کریں گے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ کون سا پل ہمارے لیے آخری ثابت ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کی قدر و منزلت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، اپنی نیتوں کو خالص کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی نیت ویسی برکت ہے نا۔ تو آپ اپنے نیتوں کو خالص کیجئے کہ انشاءاللہ اس رمضان ہم پورے تن من دھن کے ساتھ
اور رمضان تو بھی بہت دور کی بات ہے، کوئی بھی پل اب ضائع نہیں جانے دیں گے، کیونکہ رمضان یہ میسج لے کے آ رہا ہے کہ آپ کے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اس لیے نیکیوں کی توفیق مانگنا چاہیے۔ ارے کیا کریں مولانا صاحب، من نہیں لگتا ہے، یہ نہیں لگتا ہے، اللہ سے توفیق مانگیے۔ قبرستان پہ عبرت کے لیے جایا کیجئے، کوئی انتقال کر جائے اس کے تدفین میں جائیے، اس کے غسل میں شامل ہوئیے، تاکہ یہ جو دلوں پہ پتھر جم چکا ہے نا یہ پگھلے، نہیں تو سمجھ لو کہ چلے جاؤ گے اس دنیا سے، اور جس نے اپنی آخرت تباہ کر لی اس نے سمجھو سب کچھ تباہ کر لیا ہے، کچھ نہیں بچے گا آپ کے پاس۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم سب کو ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اخلاص کے ساتھ کیا کریں۔ ہمارے عبادتوں میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے، دکھلاوا نہیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، اس کی چمک دھمک چاہتے ہیں، اس کے رنگینیوں میں اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے، دنیا مل جائے ٹھیک ہے، رمضان آئے گا جائے گا، ابے کمانا ہے یار، سالک چل رہا ہے، سیزن چل رہا ہے، دیکھا جائے گا، عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، ان کے محنتوں کا صلہ ہم اسی دنیا میں دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کمی نہیں کریں گے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کی صحابہ کرام کیا کرتے ہیں، رمضان آتا تو اپنے کاروبار سمیٹ دیتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ کہاں رمضان کی اہمیت کا ہمیں ادراک ہے، کہاں اس کے مقام و مرتبہ کا ہمیں علم ہے، کہاں ہم اس کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں۔ وہ کاروبار سمیٹتے تھے، ان کے لیے جنت بہت بڑی نعمت، رمضان بہت بڑی نعمت، اور ہمارے لیے دنیا بہت بڑی نعمت۔ تو اللہ نے یہاں انڈیکیٹ کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ اگر یہ دنیا تمہارا سپنا ہے، یہ دنیا تمہارا خواب ہے، تو سن لو، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اسی میں تم کو جلنا ہے۔ تو جلانا چاہتے ہو یا اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو؟ اگر اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو تیار کرو، رمضان المبارک کا استقبال اپنے نیکیوں کے ذریعے سے کرو، اور نیکیوں کا عزم مصمم کر کے کرو، اپنی نیتوں کو خالص کر کے کرو۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو کچھ کیا ہے، سب برباد جائیں گے۔ جن کی نیت خالص نہیں ہے، دنیا جن کا سپنا ہے، جن کا خواب ہے، تو اپنی نیت کو خالص کیجئے۔ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اپنے دلوں کو پاک کیجئے، صاف کیجئے۔ کس سے؟ حسد سے، جلن سے، بغض سے، عداوت سے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت سے، اور تمام طرح کی برائیوں سے، تمام طرح کی برائیوں سے اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے۔ اگر آپ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، رمضان کی ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ دلوں میں میل ہے، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ خوب راتیں جاگو، خوب تراویح پڑھو، خوب نمازیں پڑھو، دلوں میں کسی طرح سے بھی میل ہے تو اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات بالکل گانٹھ باندھ لیجئے۔ تو رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، اجر و ثواب کے متمنی ہیں، نیکیوں کی خواہش مند ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں، دلوں کو صاف کیجئے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح رہتا ہے پورا جسم صحیح رہتا ہے، پورا جسم صحیح رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور یہ جب بگڑ جاتا ہے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ تو آپ کہاں ہیں؟ اپنے دل میں، دل کو ٹٹول کے دیکھیے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیے کہ کیا آپ رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہیں تو دل صاف کر لیجئے۔ دل صاف نہیں ہے، دلوں میں میل ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کل قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا. قرآن نے اس کو تعبیر دیا ہے بقلب سلیم سے، جو صحیح سالم دل لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا. تو دلوں کی طہارت اور دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. رمضان یہ نعمت الہی ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے شکر ادا کیجئے. یہ رمضان ہم پا رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو پا کر کے اللہ کا شکر ادا کیجئے. نمازیں پڑھیے، روزے رکھیے اور استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیے، ان کو افطار کرائیے، افطار کریے. یعنی نیکی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو آپ اپنائیے. یہی شکر گزاری ہے. اور اگر شکر گزاری کرتے، کیونکہ آپ تصور کیجئے کہ کتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار اتنے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ افطار کیے، سحری کیے، آج وہ نہیں ہیں. تو اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ جو آنے والے لمحے ہیں وہ لمحے ہم کو مل جائیں اور اس پہ اللہ کے شکر گزار بنیے. اگر شکر گزاری کرتے ہو تو یہ اللہ نے اعلان کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں مزید دیں گے. ہم تمہیں مزید دیں گے انشاءاللہ. اگلا رمضان بھی اللہ دے گا، کیونکہ ہر چیز اسی کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ جو بھی نعمت آپ کو دیتا ہے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت رمضان بھی ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو کیا ہوگا انشاءاللہ رمضان میں ہم نیکیاں بھی کریں گے اور اس کا اثر سال کے 11 مہینے بھی رہے گا اور اللہ نے چاہا اگلا رمضان بھی ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر گزاری کرو گے ہم تمہیں مزید دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر ناشکری کرتے ہو تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے. ٹٹولو اپنے آپ کو. رمضان پائے ہیں، ہم اللہ کا شکر گزاری کیے نہیں کیے. اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا، اس موقع کو ہم نے غنیمت سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ تو سابقہ گناہوں سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور مایوس نہیں. اور بہت سارے لوگ 11 مہینے رہے، اب رمضان میں آئیں گے، ابھی تیار نہیں کہ اپنے آپ کو تیار کر لو. یہ نہ سوچتے ہوئے کہ ہم بہت گنہگار ہیں ہمارا کر نہیں. صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں. اللہ کے واسطے جاگ جائیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے. اللہ نے اعلان کیا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندوں جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، زناکاری ہو گئی ہے، چوری کر لیا ہے، بڑے بڑے گناہ کر لیے ہیں، آؤ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آؤ اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے. اللہ کے سچے بندے بن جاؤ، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو، جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ. رب تمہاری مغفرت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. وہ رب تمہاری مغفرت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے آپ کو بدل ڈالو. اسی طرح سے ایک موقع اور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص تکبیر اولا کے ساتھ 40 دنوں تک باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تکبیر اولا کے ساتھ 40 دنوں تک اخلاص کے ساتھ اللہ کو پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے 40 دنوں تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو لہو براتان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے 2 آزادیاں ہیں. ایک آزادی جہنم سے کی آزادی، اللہ اس کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اور وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ. ایسا شخص منافق نہیں ہو سکتا ہے. نفاق سے اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر کچھ نفاق ہوگا، اللہ اس کو بھی نکال دے گا دل سے. تو اگر یہ چاہتے ہیں نعمتیں حاصل کرنا، آج سے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. پورا مہینہ یہ تہیہ کر لیجئے کہ 40 دنوں تک ہم انشاءاللہ اذان سنیں گے، مسجد میں حاضر. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، بیان کرتے ہیں کہ سال کے 40 سال ایسے گزرے ہیں کہ مؤذن کی اذان ہوتے ہوئے میں مسجد میں موجود رہا ہوں. یہ اسلاف کے اندر یہ تبدیلی تھی، ان کا رتبہ تھا. ایک دوسری روایت ہے کہ 40 سال ہو گئے تکبیر اولا میری نہیں چھوٹی، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. ہم کہاں ہیں؟ ٹٹولو اپنے آپ کو. رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہو، اس کی نیکیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو. اللہ سے دعا ہے رب ذوالجلال تو ہم سب کی اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو رتبہ ہے، ان کا مقام ہے، اس کا جو احترام ہے، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
زیادہ سے زیادہ نیکیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بہترین ڈھنگ سے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کے حسنات کو قبول فرما لے، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى وأولى وأعظم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔